ظہور ہوا. یہ بحث آپ نے نہیں کی. یہ سارے لفظ ہیں اور جن کی بات ہے وہ لفظوں سے آگے ہیں، وہ الفاظ سے. اگر کوئی بندہ نزول پہ بڑا نازا ہے نا جی کہ نزول ہوا ہے، تو میں ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں، یہ نازل ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر بندے کا جسم یہاں تخلیق ہوتا ہے، روح ہر بندے کی وہاں سے نازل ہوتی ہے. واہ واہ. جو اس فکرے پہ بولے ہیں مجھے، میں انہیں سلام کروں. ہر بندے کا جسم یہاں بنتا ہے، روح وہاں سے نازل ہوتی ہے. پھر یہ ولادت ظہور نزول کی بحث میں نہ پڑھنا، وہ اس لیے کہ جس گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی ہے. واہ 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 واہ. کیا پہلے کہنے. گستاخ تلاش کرنا ہے. تلاش کریں کہ گستاخ رسول کون کون گستاخ رسول ہے، کہاں کہاں گستاخی ہوئی، گستاخی کیسے ہو سکتی ہے. عشق بڑے عشاق ہیں سرکار دو عالم کے، الحمدللہ. پاکستان میں بھی سرکار کے بڑے عاشق ہیں. دیواروں پہ تو بڑے نظر آتے ہیں، دیواروں پہ بینرز پہ بھی بڑے نظر آتے ہیں، سرکار کے بڑے بڑے عاشق ہیں. لیکن عاشقوں کو پہلے عشق سمجھنا چاہیے. عشق ہے کیا؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ وقت تھوڑا ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور میں زیادہ باتیں تھوڑے وقت میں کہہ جاؤں گا. ماشاءاللہ. عشق پہلے سمجھ لیں کہ عشق کیا ہے. نہیں سمجھ آتی تو مجلس بیٹھے بیٹھو، مجلس حسین میں آنا، یہاں سے ہم تمہیں عشق سمجھائیں. جب محبت ترقی کر جائے، پہلے محبت سمجھ لیں. محبت کیا ہے؟ محبت دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کسی کو دفع کرنا، کسی کو جذب کرنا. محبت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کسی کو دفع کرنا، کسی کو جذب کرنا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ محبت کیسے وجود میں آ جاتی ہے تو میں ایک فکرے میں بتا دیتا ہوں. حر نے بڑی قوت سے یزید کو دفع کیا تھا، اور جتنی قوت سے یزید کو دفع کیا تھا اتنی قوت سے حسین کو جذب کیا تھا. یہ محبت ہے، اس کا نام محبت ہے. نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. اور پھر محبت ترقی کرتی ہے، اور جب وہ ترقی کرتا ہے تو پھر عشق بن جاتا ہے. بے شک صدقے. اور پھر عشق میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں بندہ سنتا. نہیں سنتا. پھر جس سے عشق ہو نا، نہیں دیوانگی اور ہے، دیوانگی اور ہے. عشق تو دانائی کا نام ہے. عشق تو دانائی کا نام ہے. اور بتاؤ عشق کیا ہے؟ نازل حسین جاگنا. سرکار دو عالم اپنے صحابیوں سے کہتے تھے، آؤ بتاؤں دانائی کیا ہے. سرکار فرماتے تھے، جاؤ میرے دشمنوں سے لڑو، میں ابو طالب کی گود کا پلا ہوا رسول تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر کسی دشمن نے تمہیں مار دیا میں محمد تمہیں مرنے نہیں دوں گا. میں تمہیں زندگی کی نوید سناتا ہوں، تمہیں بشارت سناتا ہوں. توجہ ہے صاحبان. عشق سمجھا دوں عشق کیا ہے. پہلے محبت سمجھ لیں. اجازت ہے دو چار فکریں. بسم اللہ. محبت دنیا میں سب سے زیادہ کس کو کس سے ہے؟ کس کو کس سے ہے؟ دنیا کی بات کریں تو آگے نکل گئے. اولاد کو ماں سے، ماں باپ سے. ماں باپ کو نہیں بھائی، ماں کو. ماں کو. جی. پھر باپ. جی. توجہ. نازل حسین جاگنا. ماں کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے. عشق سمجھانا بڑی محبت ہے ماں. اور اسی کے پیروں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. بیٹا سننا، سننا. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. میں مظفر یہ بچوں سے میں گھبراتا نہیں ہے، مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ڈسٹرب نہیں کرتے. ہم بھی اتنے تھے ایسے ہی کرتے تھے اور ایسے ہی اپنے سیکھا ہے. مجلس میں بڑے ہو گئے، یا حسین سنتے رہے. اس عمر میں بچے بیٹھے تو ہیں نا، یہ دیکھیں یہ بچے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. یہ یا حسین جو ہے نا، یہ سماعت سے گزرتا ہے، لا شعور میں بیٹھ جاتا ہے. پھر جب بندہ بڑا ہوتا ہے شعور کہتا ہے جا حسین. پھر شعور کہتا ہے جا حسین. لا شعور میں جو بیٹھ جاتا ہے. کیا کہنے، کیا بات ہے.
چاہیے. وہ بندے جو گھبرا جاتے ہیں نا بچوں سے, میں کبھی نہیں اٹھواتا بچوں کو مجلس سے کہ اٹھ جائیں. مجلس میں ہی انہیں رہنا چاہیے. یہی بڑے ہو جاتے ہیں, یہی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہیں سے چلے جاتے ہیں. عجیب ہے وہ نسل جو پیدا ہوتی ہے تو ماں کی گود میں مجلس, اور آخری دن مجلس سن کے پھر قبر میں علی کو دیکھتے ہیں. کیسی نسل ہے, کیسے خوش نصیب لوگ. چلیں عشق سمجھے اور بات تمام کریں. ماں کو بڑی محبت, بہت محبت, اور ماں کے پیروں کے نیچے ہی جنت. ماں کیسی ہی کیوں نہ ہو, جنت اس کے پیروں کے نیچے ہی. کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, جنت اس کے پیروں کے نیچے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت پہ کھڑی ہے. بندہ ماں کے پیروں میں رہے تو سب کو جنت میں ہے. ماں کو بڑی محبت ہے. عشق اور محبت سمجھا, محبت کی معراج ہے ماں. بے شک, واہ واہ. اور معراج پہ اگر مائیں موجود ہیں تو وہ گواہی دیں گی کہ اپنے بچے کو جب وہ رات سنانا چاہتی ہیں, لوریاں سناتی ہیں, توجہ, لوریاں سناتی ہیں, تھپکیاں دیتی ہیں. پھر ماں کی آغوش سے بڑی جگہ کائنات میں کون سی ہو سکتی؟ اس سے زیادہ بندہ کہیں محفوظ ہی نہیں ہو. ماں کی گود سے زیادہ بچے سوتے نہیں, سوتے تب ہیں جب نیند آ جائے. مائیں شکایت کرتی ہیں, ساری رات بچہ سونے نہیں دیتا کیونکہ سوتا نہیں. یہ ہے محبت کی انتہا. فکرہ میں کہوں گا جانتے والوں ساری زندگی یاد رکھو کہ محبت کی انتہا پہ ماں سلاتی ہے, بچہ سوتا نہیں. بتاؤ عشق کیا ہے؟ جو ساری زندگی نہیں سویا اسے مصطفیٰ کہیں آج بستر موت پہ سونا ہے. توجہ نہیں فرمائی, میں فکرہ بڑا کیا. یہ عشق ہے. مل کے بولو حیدری. رسول فرمائے آج سونا, لیٹنا نہیں. چلے ایک فکرہ اور عشق سمجھا دو. عشق سے کہتے ہیں بندے تو عشق ایسی نعرے لگا رہے ہیں نا عاشق رسول. آؤ بتاؤں, بڑی محبت نہیں ماں کو. بے شک. اتنی محبت کے باوجود ماں نماز پڑھ رہی ہوں تو بچہ مصلی پہ آ جائے. جی آ جاتی ہے. آ جاتے بچے کوہنیوں کے بل چلتے ہیں, گھٹنوں کے بل چلتے آ جاتے ہیں, مصلی پہ آ جاتے ہیں. پھر مائیں سجدہ کرتی ہیں, نہیں نماز چھوڑ دی, بچے کو اٹھا لیتی. پہلے نانیاں دادیاں ہوتی تھی, ان کو کہتی تھی ان کو پکڑ لیں اماں جی میں نماز پڑھوں. اب وہ زمانہ گیا, یہ گل ہے. اب اکیلے اکیلے توقع وقت. اب وہ اٹھاتی ہیں اور باپ کے حوالے کر کے کہتی ہیں تو آپ تے پڑھنی نہیں, اینو پھاڑ میں نہیں پڑھا دو. یعنی ماں محبت کی معراج پہ, ماں محبت کی معراج پہ بچے کو نماز میں برداشت نہیں کرتی. اور بتاؤں عشق کیا ہے؟ جب نماز میں ہو اور پشت پہ حسین بیٹھ جائے. یہ عشق ہے, اسے عشق ہے. آپ کی زندگی سلامت رہے. بڑا اچھا آپ کا سن. جیو سید, واہ واہ. یہ عشق ہے, اس کو عشق ہے. رسول نماز پڑھتے رہے, حسین بیٹھے. بے شک. پھر صرف حسین نہیں بیٹھے, حسن رسول کے رکوع میں آتے, صدقے, گردن میں باہیں ڈالی. صدقے. اور علامہ مجلسی نے لکھا بہار میں کہ رسول نے باہیں چھڑوائے نہیں, کبھی حسن کا منہ چومتے تھے, اور صدقے, کبھی پڑھتے تھے سبحان ربی جل عظیم و بحمدہ. یعنی رسول بتا رہے تھے یہ بھی تسبیح ہے وہ بھی تسبیح ہے. جن ہونٹوں کو رسول نے چوما انہی ہونٹوں سے زہر پلایا. جزاک اللہ مالک سلامت رکھے, ماتمی جوان سلامت رہیں. جودہ بنت اشعث نے لعنت بے شمار زہر دیا میرے مولا. یہاں دوبارہ تابوت برآمد ہونا ہے. آپ کو اشتہار پڑھ کے رونا نہیں آتا؟ جنازے کی واپسی, 4 پائیاں جنازے لے جاتی ہیں,
واپس خالی آتی ہے. کبھی آپ نے منظر دیکھا ہو کہ گھر سے بندے نکلے ہوں جنازہ لے کے, تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ لے کے واپس آ جائے؟ نہیں دیکھا. اور آ کے وہ کہیں غریب سے غریب گھر ہو, اور آ کے وہ کہیں تھوڑی دیر رک جاؤ, لوگ ہمیں دفنانے نہیں دیتے. ہائے ہائے ہائے. بزرگوں کی, جوانوں کی آوازیں بلند ہو. میں پھر ایک بار فکرہ دہرا دوں. جودہ بنت اشعث نے لعنت پیش میرے مولا کو زہر دیا. اس کا تعارف بتا دوں, تنہائی میں پوچھ لینا, میں سارے سلسلے بتا دوں. اس لعینہ کا بھائی ہے, لعین محمد ابن اشعث. لعنت پیش. یہ وہ لعین ہے جس نے حسین کو پہلا تمانچہ مارا. سیدہ سلامت رکھے مخدوم عالمین آپ کو آباد رکھے. میں انتظار نہ کرواؤں, ماتمی ماتم کے لیے تیار ہیں, تابوت بھی تیار ہے. جب تابوت برآمد ہو جائے نا, آپ جلدی سے لے کے گزرتے ہیں, جلدی سے لے کے گزرتے ہیں. اور تابوت ایسے نہ رکھ دیا کریں, یہ جو تابوت دوسرا آپ تیار کرتے ہیں نا, اسے ایسے نہ رکھ دیا کریں. جی. سیدزادیاں بزرگ انہیں اس تابوت کے گرد بٹھائیں, ان سے کہا کریں یہ تیر نکال دیں. سیدہ سلامت رکھے مخدوم عالمین آپ کو آباد. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تیر نکال کے تابوت رکھنا, کیونکہ تم رات کو سو جاؤ گے. سیدہ سلامت رکھ کے جو سمجھ گئے, آپ رات کو سو جائیں گے بھائی, تابوت رکھ کے آپ سو جائیں گے. اور یہ شبیہ تابوت ہے. جنت البقیع سے حسن کی زخمی ماں ساری رات تیروں والے شبیہ تابوت کے قریب بیٹھتے کہے گی, حسن کسی نے نکالے نہیں. سیدہ سلامت رکھی یار, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میں پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں, مصیبت. پہلا کفن حسین اور عباس نے مل کے حسن کو پہنا. میں صدقے. پوچھے کوئی جوان کھڑا ہو کے, عباس رضوی بتاؤ یہ کیوں کہہ رہے ہو پہلا کفن؟ پہلا کفن حسین اور عباس نے مل کے پہنا. بھائیوں نے جنازہ اٹھایا. اس سے زیادہ جلدی کیا کروں, بتاؤں جنازہ کس نے اٹھایا؟ جنازہ سب سے پہلے ان دو بھائیوں نے اٹھایا جن کے جنازے پھر کسی نے نہیں اٹھایا. سیدہ سلامت رکھیں, آباد رہیں. عجیب سلسلہ ہے بطول کے بیٹوں کا کہ ایک کے جنازے پہ تیر برسے. فکرہ نیاد حسین سن لینا اور مجھے معاف بھی کر دینا, ہے حقیقت چھپاؤں گا نہیں. ایک کے جنازے پہ تیر برسے, بندے کہتے دوسرے کا جنازہ تیروں پہ نہیں. سن, ایک کے جنازے پہ تیر برسے, دوسرے کے جنازے پہ گھوڑے دوڑ گئے. ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں پھر پلٹ رہا ہوں. اور گھوڑے کیسے دوڑے ہیں؟ شہزادی خود روایت کرتی ہیں کہ جب 70 گھوڑوں کو نئی کھریاں لگی تھی نا, شہزادی فرماتی میں اتنی قریب کھڑی تھی, جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا نا, میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی. جب آدمی جوان بیٹھے ہو وہ تو ماتم کریں گے, اللہ کرے میں قریب سے گزر جاؤں اور آپ سمجھ جائیں. حسین, عباس, محمد حنفیہ, عون بن علی, جعفر بن علی جنازہ اٹھا کے جیسے ہی چلنے لگے نا, گھر سے نکلنے لگے کہ حسین کہتے ہیں ایک بار رکو. رک کے بہنوں سے کہتے ہیں ابھی اپنے اپنے حجروں میں نہ جانا, میں تیرے علم غیب پہ صدقے جاؤں, ابھی اپنے اپنے حجروں میں نہ جانا, انتظار کرنا. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی حسین آپ نے بتا لیا نا, مجھے بھی ایک بات بتانا ہے. جی سیدہ کیا بات ہے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی رات اماں ملی تھی, آواز دے کے کہتی اماں کہتی تھی حسین سے کہنا حسن کو سیدھا میرے پاس لے آیا. میں بسم اللہ کروں, سلامت رو بھی ماتم کرنے والے, آباد رو. پہلی بار جنازہ اٹھا, گھر سے نکلا. جو کھڑے ہوئے ماتمی جوانوں, آپ نے میرے لفظوں پہ نہیں رونا,
جب جنازہ آئے گا نا اس جنازے کی کیفیت دیکھ کے رونا. جنازہ گھر سے نکلا اگلا لفظ سمجھنا تھوڑا ہی فاصلہ ہے بنو ہاشم کے محلے میں اور روضہ رسول میں. جیسے ہی نبی کی قبر کی طرف جنازے کا رخ پھرا کچھ مسلمان جنازہ پڑھنے آ گئے. میں یہی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں. کچھ مسلمان جنازہ پڑھنے آ گئے. پہلی آواز آئی حسین ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے, کہیں اور لے جا, حسن کا جنازہ کہیں اور لے جا. جب کہا نا حسن کا جنازہ کہیں اور لے جا, 2 ہاتھ حسین کے پیروں پہ آئے. جانتے ہو یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ ہاتھ ام البنین کے لال میرے مولا عباس کے تھے. آواز دے کے کہتے حسین ایک بار اجازت دے پھر میں دیکھوں حسن کو کون دفنانے نہیں دیتا, پھر جہاں چاہے دفنا لینا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس لڑنا نہیں, حسن کا جنازہ اٹھا. پہلی بار بابا کے جنازے پہ چپ ہوئے تھے, دوسری بار حسن کے جنازے پہ چپ کر کے عباس نے جنازے کو کندھا دیا. حسین آواز دے کے کہتے جنازہ لے کے آگے بڑھو, جو ماتمی ماتم کرنا چاہتے ہیں اللہ سنو گے. جیسے ہی جنازہ ایک قدم آگے بڑھا ایک سفید رنگ کا رومال ہلا, 70 تیر کمانوں سے نکلا. تیر کمانوں سے نکلا. فکرہ سنو گے ابھی تابوت آئے گا. جیسے ہی 70 تیر کمانوں سے نکلے پھر حسن کے کفن کا رنگ سفید نہیں رہا, پھر سرخ ہو گیا, کیونکہ 70 تیر کفن سے گزر کے حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے تھے. گھر کو پلٹے تو بہنوں نے تیر نکالے. حسین کہتے آج نکال لو, آج تمہارے ہاتھ کھلے. اس وقت کیا کرو گی جب میرے جنازے سے گزرو گی؟ تمہارے ہاتھ گردن نہ تمہیں حسن جا حسن. Sen
दूसरा इमाम डाला, जनाब इमाम हसन डाला, हीरो का दूसरा इमाम डाला।